اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو المعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العلی العظیم۔ اے صاحبان ایمان، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اسلام اس دنیا میں انسانیت کو نجات دلانے کے لیے اور انسانوں کے حقوق کو محفوظ کر کے ایک ایسا اسلامی معاشرہ بنانے کے لیے آیا کہ جس کے اندر بالادستی صرف اور صرف قانون کی ہو، اللہ کا حکم چلے، اللہ کا ملک ہو، اللہ کے ملک میں اللہ کے بندے اللہ کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں، جہاں ہر طرف فلاح ہو، جہاں ہر طرف نیکی اور خیر ہو۔ یہی اسلام کا مقصد تھا، اور جناب آدم سے لے کر ختم المرسلین تک اور پیغمبر اکرم سے لے کر حضرت حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف تک جتنے انبیاء و مرسلین اور جتنے معصومین آئے، ان سب کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا کہ اس دنیا کے اندر ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جا سکے کہ جو قرآنی معاشرہ ہو، اسلامی معاشرہ ہو، درد مند معاشرہ ہو، جہاں سب کے حقوق محفوظ ہو جائیں، کسی کے اوپر ظلم نہ ہو، اور ایسے معاشرے کی بنیاد عدل اور انصاف ہے۔ جس معاشرے کے اندر عدل ہوگا، اس معاشرے میں یہ ساری خوبیاں پائی جائیں گی۔ چنانچہ اول روز سے اسلام نے چاہا کہ اس دنیا میں عدل قائم ہو سکے۔ اللہ کا نظام، اگر اس نظام پہ آپ نگاہ دوڑائیں تو ہر طرف اس کی عدل کے نمونے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں۔ مقررہ وقت پر سورج نکل رہا ہے، مقررہ وقت پہ چاند نکل رہا ہے، کتنی لاکھوں گلیکسیز ہیں جو ایک دوسرے کے درمیان سے گزر جاتی ہیں، لیکن ان میں کوئی ٹکراؤ اور کوئی تصادم نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ پورا نظام عدل کی بنیاد پر اپنے فریضے کو انجام دے رہا ہے، چل رہا ہے۔ اور اسی لیے قدرت چاہتی ہے کہ انسانوں میں بھی عدل قائم ہو، انسان اپنی ذات میں بھی عدل قائم کرے، اپنی خانوادے کی زندگی، عائلی زندگی میں بھی، اور اپنی معاشرتی زندگی میں بھی۔ اس لیے کہ عدل وہ سکہ رائج الوقت ہے جو ہر دور میں چلے گا، اور جتنا جتنا انسانی معاشرہ عدل کے طرف آتا جائے گا، اتنا گویا مقصد قرآن اور مقصد پیغمبر حاصل ہوتا چلا جائے گا۔
چنانچہ واضح طور پر ارشاد ہوا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ باس شدید۔ اللہ نے تمام انبیاء و مرسلین کو بھیجا، بھیجنے کا مقصد کیا؟ لیقوم الناس بالقسط، انسانوں میں عدل و انصاف کا قیام کیا جا سکے۔ اور پھر آگے بڑھ کے بتا دیا گیا وَلَوْ أَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور اللہ نے لوہا بھی نازل کیا جس کے اندر انسانوں کے لیے بہت سے فائدے ہیں اور جس کے اندر شدت بھی ہے۔ آپ اگر دیکھیں تو واقعی لوہا وہ میٹل ہے جو اس دنیا میں نہیں پایا جاتا، اور لوہے کو نازل کرنے کا مقصد انسان فائدہ اٹھاتے ہیں مختلف طرح سے، لیکن ساتھ ہی یہ شدید ہے، یعنی ہم نے تلوار کو نازل کیا۔ یہ لوہا اس وقت کہ جب انسانی معاشرہ تشکیل دینے کے لیے مسیحائی کے طور پر انبیاء آئیں گے، اس لیے کہ انبیاء و مرسلین کا کام کیا ہے؟ نہج البلاغہ میں مولا ارشاد فرماتے ہیں پیغمبر اکرم کا تعارف کرتے ہوئے کہ آپ پوری انسانیت کے لیے مسیحا بن کے آئے تھے، اور وہ مسیحا نہیں تھے کہ جو کہیں بیٹھ جاتا ہے اپنا مطب کھول کر اور انتظار کرتا ہے کہ مریض اس تک آئیں تو وہ ان کا علاج کرے، بلکہ ایک ایسے مسیحا کہ جو ایک ایک گھر جا کر پکارتا ہے کوئی مریض، اگر کوئی مریض ہے تو ہم اس کا علاج کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مسیحا اور طبیب کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ مریض سے محبت کرتا ہے، مرض سے نفرت کرتا ہے، لہٰذا وہ چاہتا ہے کہ مرض دور ہوتا چلا جائے اور تمام مریض شفا یاب ہوتے چلے جائیں۔ چنانچہ جو واقعاً ایک اچھا طبیب ہوتا ہے وہ ہر اعتبار سے یہ کوشش کرتا ہے کہ معاشرے کے اندر کہیں مرض کا نام و نشان نہ رہے۔ لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر یہ بات سچ ہے کہ پیغمبر عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، لوگوں کے لیے مسیحا بن کے آئے ہیں، انسانی معاشرے کا علاج کرنے کے لیے آئے ہیں، تو پھر یہ علی کی ذوالفقار کیا ہے جو کبھی ہمیں احد میں نظر آتی ہے، کبھی دوسرے معرکوں میں نظر آتی ہے؟ اسلام نے پھر کیوں اجازت دی ہے تلوار اٹھانے کی؟ دیکھیے، اس کا بالکل واضح سا جواب تو ہم خود اپنی عملی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اسلام نے جو جہاد کی اجازت دی وہ اجازت انسانیت کے فائدے کے لیے ہے۔ غلط طرح سے اس عبادت کو دنیا کے سامنے پیش کیا گیا اور میڈیا نے ایسا غلط انٹرپریٹیشن کیا جس کی وجہ سے آج جہاد کے تعلق سے اتنی بڑی غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ جہاں لفظ جہاد زبان پہ آتا ہے لوگ کانوں پہ ہاتھ رکھنے لگتے ہیں۔ کب جہاد کی اجازت ملتی ہے؟ کیوں اجازت ملتی ہے؟ کیا شرائط ہوتے ہیں؟ اگر جہاد عبادت ہے اور ہے، یقیناً ہے، تو پھر کن حالات میں کن شرائط کے ساتھ جہاد ہوتا ہے؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں کہ جن کو نہ جاننے کی بنا پر جہاد کے تعلق سے غلط فہمی پیدا ہوئی۔ دیکھیے، ایک باغباں جب کوئی باغ لگاتا ہے اور درخت پھلنے پھولنے لگتا ہے تو ان شاخوں کو کاٹ دیتا ہے جو درخت کے نشو و نما میں رکاوٹ پیدا کریں۔ ایک کسان ان پودوں کو اکھاڑ پھینکتا ہے جو جنگلی پودے خود بخود کھیت میں پیدا ہو جاتے ہیں اور جو فصل کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جہاد ہے کہ جہاں اجازت ملتی ہے کہ اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو انسانی معاشرے کے لیے خطرہ پیدا ہو رہے ہیں، جو اس گھاس کی طرح ہیں جو فصل انسانیت کو پھلنے پھولنے نہیں دیتی، یا ان شاخوں کی طرح ہیں جو
اس پودے کو چھتنار درخت بننے سے روک رہی ہے تو ان کو کاٹ کے علیحدہ کر دیا جائے تاکہ معاشرہ پھلنے پھولنے پائے۔ یہ ذوالفقار نہیں ہے، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا مرض دو طرح کے ہوتے ہیں، کبھی فزیشین کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی سرجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب مرض ایسا ہو جائے، مثال کے طور پر کسی کی انگلی کے اندر ناسور پیدا ہو گیا اور اب یہ انگلی اس کے ہاتھ کے لیے خطرہ پیدا ہو گئی ہے کہ کہیں پورا ہاتھ ضائع نہ ہو جائے، تو اس انگلی کو کاٹ کے الگ کر دیا جائے گا تاکہ ہاتھ کو بچایا جا سکے۔ مرض اور آگے بڑھ گیا تو ہاتھ کو کاٹ کے الگ کر دیا جائے گا تاکہ جسم کو بچایا جا سکے۔ بس یہی کام اسلامی شمشیر کا ہے، اسلامی جہاد اسی کا نام ہے کہ جب حد سے زیادہ کوئی چیز معاشرے کے اندر سڑ گل جائے اور اس کا بچانا ممکن نہ ہو تو اسے کاٹ کے علیحدہ کر دو تاکہ معاشرے کے باقی افراد کو بچایا جا سکے۔ اسی لیے جہاد کی اجازت مکے میں نہیں ملی، حالانکہ مکے کے اندر ٹارگیٹ کلنگ ہے، پرسیکیوشن ہے، طرح طرح ستایا جا رہا ہے۔ جناب عمار کے خانوادے کو جس طرح شہید کیا گیا، ان کے والد حضرت یاسر جو پہلے شہید قرار پائے، ان کے بھائی عبداللہ، ان کی والدہ جناب سمیہ، یہ تینوں وہ شخصیات ہیں کہ جنہیں بے دردی کے ساتھ مکے میں شہید کیا گیا۔ اس کے علاوہ جناب بلال کے اوپر ہونے والے مظالم، تاریخ نے وہ منظر محفوظ کیے ہیں کہ جب جناب بلال کو جلتی ہوئی دھوپ میں پتھروں کے اوپر لٹا کر سینے پہ وزنی پتھر رکھ دیا جاتا تھا، ایسا کہ جس میں سانس لینا بھی دشوار ہوتا تھا، اور بلال مسکرا کے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوتے تھے۔ ایک مسافر کا گزر ہوا، اس نے پوچھا کہ اے بلال، اتنا وزنی پتھر سینے پہ رکھا ہے کہ سانس لینا دشوار ہے اور آپ مسکرا رہے ہیں؟ تو جناب بلال کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ، تم بازار سے جب برتن خریدنے جاتے ہو تو ایک چھوٹا سا برتن بھی خریدنے سے پہلے اچھی طرح ٹھوک بجا کر دیکھتے ہو کہ کہیں یہ کچا تو نہیں ہے۔ آج میرا رب میرے ایمان کا خریدار بنا ہوا ہے، وہ بھی مجھے آزما رہا ہے کہ کہیں بلال کا ایمان کچا تو نہیں ہے۔ میں مسکرا کے اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ اے معبود، خرید لے، بلال کے ایمان کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے۔ تو پرسیکیوشن ہے، ظلم ہے مکے کے اندر، لیکن مکے میں اجازت نہیں ملی تلوار اٹھانے کی۔ اجازت کہاں ملتی ہے؟ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ مدینے میں جب حملہ آور ہو کے آئے مکے کے دشمن کفار مکہ، اس وقت اجازت ملی، اب تمہیں بھی اجازت ہے کہ تم تلوار اٹھاؤ اور ان کا مقابلہ کرو۔ اس لیے کہ جب دشمن دروازے تک پہنچ گیا تو اب اسلام اس بات کی اجازت تو نہیں دیتا کہ ہاتھوں میں چوڑیاں پہن کے بیٹھ جائیں، گھر کے اندر بیٹھے رہیں اور دشمن دروازے پہ کھڑا للکارتا رہے۔ لہٰذا اب اجازت ملی کہ تم تلوار اٹھاؤ، مگر شرائط سنیے، قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، تم بھی ان کو قتل کر سکتے ہو جو تمہیں قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، مگر خبردار حد سے تجاوز نہ کرنا، ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین، اس لیے کہ اللہ حد سے بڑھنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ یعنی تلوار چلانی ہے، لیکن صرف تلوار چلانی نہیں ہے، واضح طور پر یہاں بتایا جا رہا ہے کہ محض تلوار چلانے کا نام جہاد نہیں، بلکہ چلتی ہوئی تلوار کو روکنے کا نام بھی جہاد ہے۔ یہ ہے اسلام کی تلوار۔ چونکہ مقصد ہے نظام عدل کا قائم کرنا، مقصد ہے اسلامی معاشرے کو تشکیل دینا، مقصد ہے ایک نیک، ایک درد مند، ایک حقوق شناس معاشرہ پیدا کرنا، ایک الہی معاشرہ پیدا کرنا، ایک قرآنی معاشرہ پیدا کرنا۔ اور وہ ممکن نہیں ہے کہ جب تک قانون کے نفاذ کے لیے کچھ نہ کچھ سختی نہ کی جائے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم پولیس کا محکمہ قائم کرتے ہیں، ہم عدلیہ کا نظام بناتے ہیں تاکہ مجرم
دوسرے لوگوں کا جینا معاشرے کے اندر دشوار نہ کر دے۔ لہٰذا جب اس کا جرم حد سے زیادہ بڑھے گا تو اب پولیس کا محکمہ بھی ہوگا جو سختی کرے گا، جو اسے گرفتار کرے گا۔ اب دوسرے قانون داں بھی ہوں گے جو قانون کے مطابق اسے سزا دیں گے۔ لہذا بالکل اسی طرح جہاد کا حکم ہے جو اسلام میں رکھا گیا۔ البتہ یہ خیال رہے کہ ہر وقت جہاد نہیں، ہر ایک کے لیے جہاد نہیں، ہر چیز کا ایک وقت معین ہے۔ جتنی عبادتیں ہیں، اگر کوئی چاہے کہ نصف شب میں اٹھ کے نماز فجر پڑھے اور صبح اطمینان سے سوتا رہے تو ممکن نہیں ہے۔ جب تک وقت نہیں آئے گا اس وقت تک کوئی نماز ادا نہیں کی جائے گی۔ ہر نماز کا ایک وقت ہے۔ اسی طرح کوئی چاہے کہ ماہ شعبان میں واجب روزے رکھ لے، نہیں، ماہ رمضان میں واجب روزے رکھے جائیں گے۔ حج اگر ذی الحج کا موسم بہت سخت گرمی میں آ رہا ہو، کوئی چاہے اپنی مرضی سے ذرا 2 مہینے پہلے اچھے موسم میں خانہ کعبہ کا طواف کر لے اور اس کو حج مان لیا جائے، ممکن نہیں۔ تو جب ہر چیز کا ایک وقت ہے، ہر عبادت کا ایک وقت ہے، نماز کا ایک وقت، روزے کا ایک وقت، حج کا ایک وقت، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ جہاد ہر وقت ہو؟ نہیں، جہاد کا بھی ایک وقت ہے، معصوم کی موجودگی میں ہوگا۔ معصوم اجازت دے دے یا معصوم کے نمائندے حالات کو محسوس کرتے ہوئے اجازت دیں اپنے علم اور فضل اور اپنے بے پناہ تقوی کی بنا پر صحیح حکم نکال کر، تب جہاد ہوگا۔ ہر وقت جہاد نہیں ہوگا، اور ہوگا تو پھر اس کے شرائط ہیں۔ جہاد بنا ہے لفظ جوہد سے، اس کا مطلب ہے جد و جہد کرنا، اسٹرگل کرنا۔ اسٹرگل اپنی زندگی میں انسان ہر لمحہ کرتا ہے، ہر وقت کرتا ہے، بلکہ بعض مرتبہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جانوروں کی زندگی میں بھی اسٹرگل پائی جاتی ہے۔ ایک چیونٹی اپنے بل تک دانہ لے جانے کے لیے کتنی محنت کرتی ہے، کتنی مرتبہ در دیوار پہ چڑھے گی، گرے گی، دانہ منہ سے گرے گا، پھر اٹھائے گی۔ لہٰذا انسان کی زندگی کا خاصہ مسلسل اسٹرگل کرنا، جد و جہد کرنا ہے۔ یہی جب اسلام کی راہ میں کی جائے، یہی اسٹرگل جب معاشرہ سازی میں کی جائے، معاشرے کو قائم کرنے میں، امن و امان قائم کرنے میں، فتنہ و فساد دور کرنے میں، ظلم کا خاتمہ کرنے میں، تب اسے جہاد بالسیف کہتے ہیں۔ لیکن یہ اس کا آخری مرحلہ ہے۔ اس سے پہلے جہاد کا مرحلہ وہ ہے کہ جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا جب جنگ سے واپسی ہو رہی ہے، اے میرے اصحاب، جہاد اصغر تو کر چکے، اب جہاد اکبر کرنا ہے۔ تو اصحاب ذرا پریشان ہو گئے کہ ابھی تو اتنا بڑا جہاد کر کے آئے ہیں، ہم نے اپنی جان کی بازی لگا دی، ہتھیلی کے اوپر جان لے کے میدان کارزار میں کھڑے ہوئے تھے، پرواہ نہیں کی اس کی کہ دشمن ہمارے اوپر کس طرح سے حملہ آور ہوتا ہے، کس طرح ہم دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اور پیغمبر فرما رہے ہیں کہ ابھی یہ چھوٹا جہاد تھا، بڑا جہاد کرنا ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ، کیا یہ جہاد بڑا جہاد نہیں تھا جو ہم کر رہے تھے؟ کہا نہیں، دشمن کے مقابلے میں تلوار لے کر آ جانا یہ جہاد اصغر ہے، اور اپنے نفس سے مقابلہ کرنا، اپنی خواہشات سے مقابلہ کرنا، یہ جہاد اکبر ہے۔ چنانچہ پہلا مرحلہ تو اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے۔ جب یہاں تمام برائیوں پر قابو پا جائے تو اب انسان آگے بڑھے گا اور اپنی ذات سے نکل کے اب اپنے اہل خانہ کو حق کی دعوت دے گا، پھر یہاں سے آگے بڑھے گا اور بات معاشرے تک آئے گی۔ عبادت ہے، اور اسی لیے عبادت کے شرائط ہوتے ہیں، لہٰذا یہاں بھی شرائط ہیں۔ بتا دیا گیا دیکھو آپے سے باہر نہ ہو جانا، اور جو ہدایت فرمائیں ان ہدایت کو اگر پیش نظر رکھیں۔ دیکھو کسی علاقے کے اوپر اگر حملہ آور ہو کر جاؤ تو خیال رہے کہ حد سے تجاوز نہ ہو۔ اس علاقے میں
جو عبادت گاہیں ہوں ان عبادت گاہوں پہ حملہ نہ کرنا، جو مذہبی شخصیات ہوں ان مذہبی شخصیات کو نقصان نہ پہنچانا، جو بزرگ ہوں، بچے ہوں، خواتین ہوں، معذور ہوں، ان کی طرف نگاہ اٹھا کے نہ دیکھنا۔ دیکھو خواتین، ان کی عادت ہوتی ہے کہ جب ان کے اوپر کوئی ظلم ہوتا ہے بد زبانی کرتی ہیں۔ اگر وہ تمہارے ساتھ بد زبانی کریں، تمہیں گالیاں دیں، تو خبردار تم ان کے اوپر زیادتی نہ کرنا۔ کسی علاقے کے اندر اگر فاتح بن کے جاؤ تو بازاروں سے بغیر قیمت ادا کیے ہوئے کوئی چیز نہ لینا، مویشیوں کو اپنے قبضے میں نہ لینا، کنوؤں کے اندر زہر نہ ملانا، پھلدار درختوں کو نقصان نہ پہنچانا، آگ نہ لگانا۔ ان ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے، بلکہ مولا تو فرماتے ہیں دیکھو اگر میدان جنگ سے کوئی فرار کر رہا ہو تو اس کو بھی نکل جانے دینا، اس لیے کہ وہ تم سے اپنی زندگی بچا کر بھاگ رہا ہے۔ اگر وہ مقابلہ نہیں کر رہا تو پھر اسے جینے کا حق ہے، اس کو چلے جانے دو۔ یہ سارے شرائط جہاں پائے جائیں گے تو ان شرائط کے ساتھ جب تلوار چلے گی تب یہ جہاد ہوگا۔ ہمیشہ تلوار چلنا نہیں بلکہ چلتی ہوئی تلوار کو کبھی کبھی روکنا بھی ہے۔ امیر المومنین میدان جنگ میں ہیں، بھرپور جنگ چل رہی ہے، شباب پہ ہے جنگ، کہ اتنے میں مخالف کی تلوار ٹوٹ گئی۔ اس کی تلوار ٹوٹی، مولا کی زد پہ ہے اور تلوار مولا کی اٹھ چکی ہے، کھڑا ہوا کانپ رہا ہے۔ پھر اچانک خیال آیا کہ میں کیوں ڈر رہا ہوں؟ اس لیے کہ ابو طالب کا فرزند، ابو طالب کا بیٹا، وہ کبھی نہتے کے اوپر وار نہیں کرتا، لہٰذا فوراً مطمئن ہو گیا۔ مولا کا ہاتھ رک گیا، کہا دوسری تلوار لے اگر مقابلہ کرنا ہے۔ تو ایک مرتبہ اسے کچھ خیال آیا کہ یا علی آپ کا ایک مزاج ہے کہ اگر کوئی آپ کے سامنے سوال کر لے تو آپ اس کے سوال کو رد نہیں کرتے۔ کہا کہ تو نے ٹھیک سنا ہے۔ کہا پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اپنی تلوار مجھے دے دیجئے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ تلوار اٹھ چکی تھی، شجاعت کا اٹھتا ہوا طوفان تھا جو کروٹ لے کے سخاوت کے بحر بیکراں میں تبدیل ہوا، اور اپنے تلوار کی خیرات دشمن کی جھولی میں ڈال کے علی مسکرانے لگے۔ یہ ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا سوچ رہا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ یا علی آپ نے تلوار مجھے دے دی۔ فوراً اپنی سواری سے اترا، آگے بڑھا، مولا کی رکاب کا بوسہ دیا، کہا اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے تاکہ اسلام قبول کر لوں۔ اور اس کے بعد کہتا ہے کہ جس کے اصول اتنے پاکیزہ ہوں، جس کے اصول اتنے سچے ہوں کہ میدان جنگ میں بھی وہ اپنے اصولوں کو بدلتا نہ ہو، اس سے جنگ نہیں کی جاتی، اس کے اصولوں کو اپنا لیا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ حالانکہ دور کھڑے ہوئے کچھ لوگ یہ منظر دیکھ رہے ہیں، انہوں نے پیغمبر سے آ کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ دیکھیے علی نے کیا کیا، اپنی تلوار دشمن کے حوالے کر دی، یہ تو خلاف اصول جنگ ہے۔ پیغمبر نے کہا مجھ سے سوال نہ کرو، ابھی علی آئیں گے، علی ہی سے پوچھ لینا۔ اور جب مولا میدان سے واپس پلٹے کہ یا علی یہ آپ نے کیا کیا، اپنی تلوار دشمن کے ہاتھ میں دے دی۔ اگر وہ تلوار چلا دیتا تو کیا ہوتا؟ فرمایا چلاتا کیسے؟ میری تلوار اس کے قبضے میں تھی، اس کا دل میرے قبضے میں تھا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں بتایا جا رہا ہے کہ سروں کو جھکانے کا نام اسلام نہیں ہے بلکہ دلوں کو جھکانے کا نام اسلام ہے۔ انسان جتنا جتنا غور کرتا چلا جائے گا اسلامی اصولوں پر، اسلامی عبادات کی مصلحتوں پر، اس پر کھلتا چلا جائے گا
کہ کیوں اسلام نے کہیں کہیں سختی کرنے کی اجازت دی، ورنہ مسیحائی ہے اسلام کا کام، انسانیت کا مسیحا بن کر۔ ذرا اندازہ کریں، جو اپنے اوپر کوڑا ڈالنے والوں کی بھی عیادت کرتا ہو، راہ میں کانٹے بچھانے والوں کو دعائیں دیتے ہوں، پتھر مارنے والوں کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ طائف کا سفر ہے، اس میں لہو لہان ہو گئے پیغمبر، سر سے پیر تک زخمی ہیں۔ پوچھا بھی گیا کہ آپ کو سب سے بڑی مصیبت اور اذیت کہاں پہنچی؟ کہ طائف کے سفر میں جب میں لہو لہان ہوا۔ جبریل آئے اور آگے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اجازت دیجئے ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں تاکہ اہل طائف ختم ہو جائیں، عذاب لے آؤں ان کے اوپر۔ کہا نہیں، یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی نسلیں ایمان لائیں گی، یہ نادان ہیں۔ یہ ہے اسلام کا درس، یہ ہے اسلام کا سبق۔ لہٰذا جتنا جتنا انسان اس کو سمجھتا ہوا آگے بڑھتا جائے گا، اسلام کے لیے محبت پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ چنانچہ ان شرائط کے ساتھ، جو شرائط میں نے بیان کی، مختصراً بیان کی، ان کے ساتھ جب تلوار چلے گی تو اس تلوار کے اوپر کبھی خونریزی اور تشدد کا الزام نہیں آ سکتا۔ اور آپ دیکھیں، اسی لیے شجاعت کے ساتھ ساتھ صبر ہے۔ جہاں شجاعت ہے وہیں صبر ہے۔ شجاعت اور صبر یہ لازم و ملزوم ہے۔ جہاں شجاعت ہوگی وہیں پہ صبر بھی ہوگا۔ بلکہ یہ کہوں کہ اپنے جذبات شجاعت کو تلوار نکال کے ظاہر کرنا، میدان میں آ جانا، اس کا نام شجاعت ہے، اور چلتی ہوئی تلوار کو روک لینا، اس کا نام صبر ہے۔ ایک مجاہد اسی وقت بن سکتا ہے کہ جب جتنا بڑا وہ جنگجو ہو اتنا ہی بڑا صابر بھی ہو۔ چنانچہ مولا کائنات کے لیے یہ ملتا ہے کہ آپ عملی زندگی میں ہمیشہ لوگوں نے آپ کو مسکراتے ہوئے دیکھا، اور حیرت ہوتی تھی کہ اتنی جنگوں کا فاتح آخر لوگوں سے اتنی خندہ پیشانی اور اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ کیسے ہو سکتا ہے، اتنا منکسر المزاج کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک جنگ کوئی انسان فاتح کر لے تو پیشانی سے شکن نہیں جاتی، گردن نہیں جھکتی، کہ انسان یہ خیال کرتا ہے میں نے جنگ فتح کی ہے۔ یہاں 62 جنگوں کا فاتح، لیکن معاشرے کے اندر کوئی پہچان نہیں سکتا کہ یہی وہ شخصیت ہے کہ جو میدان جنگ میں جب اپنی تلوار کو بے نیام کر لیتی تو پھر اس کے بعد دشمنوں کی صفوں پہ صفیں الٹ جاتی تھیں۔ تو یہ توازن، شخصیت کے اندر توازن ہو، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں توازن ہو، تاکہ معاشرے کے اندر عدل قائم ہو سکے۔ دونوں رخ ساتھ ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ تلوار ہے مگر میری تلوار میرے جذبات کی پابند نہیں ہے، بلکہ اس پر اطاعت الہی کا پہرا لگا ہوا ہے، اس پر حکم معصوم۔ پوری زندگی یہی انداز ہے اور یہی رخ ہے شجاعت کا جو آپ کو نظر آئے گا، اور اس کے بعد یہی شجاعت ہے جو آگے نسل میں منتقل ہوئی ہے۔ جس شخصیت کا آج کی تاریخ میں تذکرہ کرنا ہے، وہ علی کا وہ علی بیٹا ہے کہ جسے اپنے بابا سے وہی شجاعت ورثے میں ملی ہے۔ کیسی شجاعت ہے؟ صفین کا معرکہ ہے، صفین کا معرکہ ہے، اور میدان صفین میں مولا کائنات چہرے پہ نقاب ڈال کے جنگ کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ تلواریں چل رہی ہیں، دشمن دیکھ رہا ہے اپنے خیمے سے، علی جنگ کر رہے ہیں،
پتہ نہیں چل رہا کہ کون ہے مقابلے کے اوپر، چہرے پہ نقاب ڈلی ہوئی ہے۔ حاکم شام کا وزیر خاص عمرو عاص کہتا ہے کہ یہ مجاہد کون ہے جس کی تلوار اتنی تیزی سے چل رہی ہے کہ آگے بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ تلوار چلانے کا انداز، آگے بڑھنے کا انداز، فوراً حاکم شام نے کہا کسی دھوکے میں نہ رہنا، تلوار چلانے کا انداز بتا رہا ہے کہ اس نقاب کے پیچھے علی ہیں۔ کہا سب مل کے ایک مرتبہ حملہ کرو، سب نے مل کے حملہ کیا، اور اب جب چاروں طرف سے حلقہ تنگ ہوا تو لوگوں نے عجیب منظر دیکھا کہ مولا نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھ لیا، اور تلوار کو نیام میں رکھ کے آہستہ آہستہ چہرے سے نقاب اٹھایا۔ جیسے ہی نقاب اٹھایا تلواریں چھوٹ گئیں، لگامیں مڑ گئیں، دوڑ لگ گئی، حلقہ ٹوٹ گیا۔ یہ ہے ایک منظر جس میں اندازہ لگائیں جس کے چہرے کے روب و داب کا عالم یہ ہو، اس کی تلوار کا عالم کیا ہوگا۔ اور یہی بالکل شجاعت ہے جو میدان کربلا میں نظر آتی ہے کہ اپنی نگاہوں کے اوپر لشکر کو روک لینا۔ تلوار نہیں چلی، مگر فوج اشقیاء کو معلوم ہے کہ ابھی حسین کا علمدار موجود ہے، لہٰذا اگر تلوار چلاتے، اگر اذن جہاد مل جاتا، یقیناً میدان کربلا میدان احد نظر آتا، میدان خندق نظر آتا، میدان خیبر نظر آتا۔ لیکن حضرت عباس کی شجاعت، حضرت عباس کی طاقت، یہ ان کے اپنے مرضی کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ معصوم کے زیر نگی ہے۔ چنانچہ بچپن سے جو درس لیا ہے، یہی وجہ ہے، بات آئی ہے تو عرض کرتا ہوں، جس وقت عالمی جنگ ہو رہی ہے اور جرمن کی فوجوں کا عراق کی طرف سے گزر ہوا، ان کا کمانڈر وہ بڑا پڑھا لکھا انسان تھا، ایک مرتبہ روضہ حضرت عباس کے پاس سے گزر ہوا تو اس نے اپنی فوج کو پکار کے کہا کہ یہ جو تم سامنے عمارت دیکھ رہے ہو، یہ ایک بہت بڑے کمانڈر کا روضہ ہے، ایک بہت بڑا کمانڈر، سب مل کے اسے سلام کرو۔ سارے فوجیوں نے سیلیوٹ کیا، فوج آگے بڑھ گئی۔ کہا کہ یہ تو بتائیے کون ہے تھا وہ کمانڈر؟ کہا وہ ایسا کمانڈر تھا کہ جس نے اپنے 72 سپاہیوں کے ساتھ ہزاروں کا مقابلہ کیا، جبکہ وہ 72 پیاسے بھی تھے، بھوکے بھی تھے، جبکہ ان 72 میں 6 مہینے کا بچہ اور 11، 12، 13 سال کے نونہال بھی تھے۔ یہ سنا، ایک مرتبہ فوجوں نے کہا ایک مرتبہ پھر ہمیں وہاں لے چلیے، اس لیے کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اتنا بڑا کمانڈر ہے، اب ہم معرفت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر اسے سلام کریں گے۔ یہ ہے عالم، یہ ہے جناب عباس کی شجاعت، صبر، استقلال۔ بچپن سے جس نے درس وفا ماں سے سیکھا ہے، یقیناً میں عرض کرتا ہوں، نیپولین نے ایک جملہ کہا تھا کہ تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی نسل کا وعدہ کرتا ہوں۔ بات بالکل سچ ہے، اسلام یہی تقاضا کرتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ دیکھو جب ماں ام البنین جیسی ہوتی ہے تب تاریخ کو عباس جیسا شاہکار ملتا ہے۔ جب آئی ہیں جناب ام البنین، جیسے ہی گھر میں داخل ہوئیں، سب سے پہلے دہلیز پر سجدہ کیا، چوکھٹ کا بوسہ لیا، پھر آئیں امام حسن و امام حسین جناب زینب و ام کلثوم کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئیں اور کہا اے بچو مجھے ماں نہ سمجھنا، میں تمہاری ماں بن کے نہیں آئی، تم تو اولاد فاطمہ ہو، میں تمہاری خادمہ بن کے اس گھر میں آئی ہوں، میں تمہاری خدمت کرنے کے لیے آئی ہوں۔ اور اس کے بعد جناب ام البنین مسلسل ایسی خدمت کی ہے جناب ام البنین نے کہ
بچوں کو ماں کی کمی کبھی محسوس نہیں ہونے دی، مگر جب حضرت عباس کی ولادت ہوئی تو پہلے ہی دن سے عباس کو یہ درس دیا کہ خبردار، حسین کو بھائی کہہ کے نہ پکارنا، زینب کو بہن کہہ کے نہ پکارنا، وہ آقا ہیں، تم غلام ہو۔ اور اس کے بعد ہر مرحلے کے اوپر حضرت عباس کا عالم یہی ہے کہ حسین کو آقا کہہ کے پکارا، زینب کو شہزادی کہہ کر پکارا، کبھی نگاہیں نہیں ملائیں۔ جب کھڑے ہوتے تھے ادب و احترام کے ساتھ سر جھکا کے کھڑے ہوتے تھے۔ ایک دن واقعہ یہ ہے کہ بزم میں مولا کائنات کے ساتھ حضرت عباس بیٹھے ہوئے ہیں، امام حسین بھی موجود ہیں۔ امام نے ایک مرتبہ کہا، بابا مجھے پیاس لگی ہے۔ امام حسین کی زبان سے یہ فقرہ نکلا، امام نے کسی کو حکم دیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ پانی لے کر آتا، کیا دیکھا کہ عباس، چھوٹے سے عباس، اپنے سر کے اوپر پانی کا برتن رکھے ہوئے اتنی تیزی سے آئے کہ پانی چھلک گیا اور جناب عباس کا لباس تر ہو گیا۔ یہ منظر دیکھا، ایک مرتبہ مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا، عباس، ارے آج تو حسین کی آواز پر تم اتنی تیزی سے پانی لائے ہو، ایک وقت ایسا ہوگا حسین پکارتا رہے گا، حسین پکارتا رہے گا اور تم جواب نہ دو گے۔ اس کے بعد عجیب منظر ہے، عباس نے راتوں کو سونا چھوڑ دیا، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا آقا مجھے آواز دے اور میں سوتا رہ جاؤں۔ کئی دن گزر گئے، عباس سوئے نہیں۔ جناب زینب نے دیکھا، عجیب کیفیت دیکھی کہ آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں، عباس سوئے نہیں۔ کہا کہ میرے بھائی کیا ہو گیا، عباس کیا ہوا؟ عباس کچھ نہیں کہتے۔ ایک مرتبہ لے کے بابا کی خدمت میں آئیں، بابا ذرا عباس کا حال دیکھیے۔ کہا، بیٹا کیا ہوا؟ کہا، مجھے نیند نہیں آتی، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی وقت میرا آقا مجھے رات میں پکارے اور میں سوتا رہ جاؤں۔ بس امام نے سینے سے لگا لیا، اے میرے لال، میں نے اس وقت کی بات نہیں کی تھی۔ ارے آج اس دن جب تم پانی لائے، تمہارا جسم پانی سے بھیگ گیا، تم حسین کے لیے کربلا میں ایسا پانی لینے جاؤ گے کہ پورا جسم لہو میں ڈوب جائے گا۔ حسین تمہیں پکاریں گے مگر تم اس دنیا میں نہیں ہوگے، اس لیے جواب نہیں دو گے۔ اور اس کے بعد مسلسل حضرت عباس کی قربانیاں ہیں، کیسے عرض کروں اور کہاں سے الفاظ لاؤں۔ ایک دن حضرت عباس مل نہیں رہے، تلاش کیا سب جگہ، کہاں چلے گئے عباس؟ امام تلاش کرتے ہوئے جنت البقیع پہنچے تو کیا دیکھا کہ جنت البقیع جناب فاطمہ کی قبر کے پائیں تھی، عباس سوئے ہوئے ہیں۔ بس ایک مرتبہ اٹھایا، سینے سے لگایا، اے میرے لال، تم یہاں پہ سو رہے ہو؟ کہا، بابا آپ صبح آئے تھے، آپ کے ساتھ امام حسن و حسین تھے، میرے آقا تھے، میرا بھی آنے کا دل چاہتا تھا، مگر میں ان کے ساتھ مؤدب ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ نہیں آیا، لہٰذا اب میں اکیلا آیا زیارت کرنے کے لیے خاتون جنت کی۔ میں ایک مرتبہ قبر سے آواز آئی، اے ابو الحسن، میرے عباس کو میری قبر پہ لایا کرو، یہ میرا بیٹا ہے، جسے فاطمہ اپنا بیٹا کہہ دیں۔ میدان کربلا میں ایک ایک لمحے سب کے دل ٹھہرے ہوئے ہیں کہ عباس موجود ہیں، عباس موجود ہیں۔ اسی لیے ایک شاعر، ایک ازدی شاعر نے کچھ اشعار کہے، اس کے اندر اس نے ایک شعر کہا کہ اے عباس، روز عاشوراء سب حسین کی پناہ میں تھے، حسین عباس کی پناہ میں تھے۔ یہ شعر تو کہہ دیا، مگر پھر ذرا خوف محسوس ہوا، یہ میں نے کیا کیا، یہ میں نے کیسا شعر کہہ دیا، یہ تو حفظ مراتب کے لحاظ سے درست نہیں ہے۔ میں نے حضرت عباس کے لیے یہ کہہ دیا کہ عباس کی پناہ میں حسین تھے، حسین امام ہیں، حسین حجت خدا ہیں۔ میں نے غلط کہا، پھاڑ دیا، اب میں یہ شعر کبھی نہ پڑھوں گا۔ سو گیا، خواب میں کیا دیکھا کہ میں روضہ امام حسین پہ ہوں، مگر ہر طرف خاموشی ہے، سناٹا ہے، آج وہ رونق نہیں ہے، زائرین کا ہجوم نہیں ہے۔ ایک مرتبہ
کہتا ہے میں نے معلوم کیا جو مجاور تھا اس سے کہ آخر آج یہاں ہجوم کیوں نہیں ہے، زائرین کم کیوں ہیں؟ کہا کہ کیسے زائرین ہوں اور کیسے رونق ہو، جب کہ آج حسین خود اپنے بھائی عباس کی زیارت کے لیے گئے ہیں۔ یہ کہتا ہے میں فوراً دوڑا، روضہ حضرت عباس پہ پہنچا۔ جب زری کے قریب پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ امام حسین حضرت عباس کی زیارت پڑھ رہے ہیں، اور جب زیارت پڑھ چکے تو ایک مرتبہ وہی شعر پڑھا جو شعر میں نے کہا تھا۔ میں کہا اس کے بعد میری طرف مڑے اور کہا کہ ہمارے شاعر، ارے تو نے یہ شعر پڑھنا چھوڑ کیوں دیا؟ تو نے بالکل سچ کہا، یہ شعر ضرور پڑھنا۔ ارے روز عاشوراء سب میری پناہ میں تھے اور میں مطمئن تھا کہ میرا عباس زندہ ہے، اسی لیے تو آقا نے کہا جب حضرت عباس کو رخصت کرنے لگے، اے عباس، اب تک وہ آنکھیں جاگتی تھیں جو اب سوئیں گی، اور جو آنکھیں اب تک اطمینان سے سوتی تھیں وہ جاگیں گی۔ فوج یزیدی جاگتی تھی کہ عباس زندہ ہے، اور اہل حرم اطمینان سے سوتے تھے کہ عباس زندہ ہے، مگر اب اہل حرم سو نہ سکیں گے۔ بار بار عباس آگے بڑھتے ہیں، آقا مجھے اجازت دے دیجئے جنگ کی، اور امام کہتے ہیں عباس تم لشکر کے علمدار ہو۔ عباس کہتے ہیں آقا وہ لشکر تو دکھائیے جس کا علمدار بنایا تھا، اب تو اجازت دیجئے۔ ایک مرتبہ کا اچھا عباس اگر ہو سکے تو پانی کی کچھ سبیل کرو۔ عباس خیمے میں آئے، سکینہ کو آواز دی، بچی نے دیکھا کہ چچا میدان میں جانے کے لیے آئے ہیں۔ ایک مرتبہ سکینہ نے گلے میں باہیں ڈال دیں، اے چچا جو صبح سے گیا واپس نہیں آیا، آپ نہ جائیے۔ کہا کہ اے بچی، ارے مشکیزہ لاؤ تاکہ تمہارے لیے پانی لا سکوں۔ سکینہ مشکیزہ لائیں، عباس نے مشکیزے کو علم میں باندھ دیا، اور اس دن سے آج تک مشکیزہ علم میں بندھا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ بازو کربلا میں کٹ گئے جنہوں نے یہ مشک باندھی تھی۔ ہاں میرے سامنے جب علم آتا ہے اور علم میں مشک دیکھتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے یہ علم میں مشک نہیں ہے، یہ سکینہ چچا کے گلے میں باہیں ڈالے کھڑی ہیں۔ آج بھی سکینہ چچا کے گلے میں باہیں ڈالے ہیں۔ عباس آئے دریا پر، مشکیزے کو بھرا، بس میں نے مختصر کیا۔ کیسے آئے؟ تیروں کی بارش ہو رہی ہے، لیکن جب عباس مشکیزے بھرنے کے لیے پہنچے ہیں تو گھاٹ پر سے پہرا ہٹ چکا ہے، فوجیں بھاگ چکی ہیں۔ اطمینان سے مشکیزہ بھرا، چلو میں پانی لیا، پانی میں حسرتوں کی تصویر نظر آئی۔ ایسا لگا سکینہ کھڑی کہہ رہی ہوں چچا جلدی پلٹیے، علی اصغر پیاسا ہے، بچے پیاسے ہیں۔ بس پانی کو پھینک دیا، مشکیزہ بھر کے واپس پلٹے۔ ادھر فوجوں کو پکار کے عمر سعد نے کہا اگر یہ پانی خیام حسینی تک پہنچ گیا پھر ہم یہ جنگ نہ جیت سکیں گے۔ بھاگی ہوئی فوجیں سمٹیں، تیروں کی بارش ہونا شروع ہوئی، مگر عالم یہ ہے کہ جناب عباس تیزی سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ارے ظالموں نے دیکھا عباس کو یوں روکا نہیں جا سکتا، ایک شقی نے دھوکے سے وار کیا، عباس کا ایک بازو کٹا۔ بس بازو کا کٹنا تھا کہ علم جھکنے لگا۔ ادھر در خیمہ پہ سکینہ دیکھ رہی ہیں، سکینہ کا دل بیٹھنے لگا میرے امو کا علم کیوں جھک گیا، مگر تبھی علم پھر بلند ہوا۔ عباس پھر آگے بڑھے، مگر کچھ دیر نہ گزری تھی کہ علم پھر جھکا۔ میں کہوں گا سکینہ آخری مرتبہ علم کو دیکھ لو، اب یہ علم نہ اٹھے گا۔ علمدار کا دوسرا بازو بھی کٹ گیا۔ ہاں زادارو، بازو کٹ گئے، خون کا فوارہ جاری ہے، مگر عباس اپنے دانتوں میں مشکیزہ دبا کر آگے بڑھ رہے ہیں اور گھوڑے سے کہہ رہے ہیں بس ایک مرتبہ مجھے خیمے میں پہنچا دے، یہ پانی خیمے میں پہنچ جائے۔ ارے ہرملا نے دیکھا عباس کی طاقت عباس کے جسم میں نہیں ہے،
عباس کی ساری طاقت مشکیزے میں ہے، جب تک مشکیزہ سلامت ہے عباس رک نہ سکیں گے۔ حرملہ نے ایک ایسا تیر چلایا کہ تیر مشک کو لگا، سارا پانی بہہ گیا۔ عباس نے گھوڑے کا رخ موڑ لیا، اب میں خیمے میں جا کے کیا کروں گا، اس لیے کہ پانی تو بہہ گیا۔ آواز دی آقا میرا آخری سلام۔ بس ایک منظر دیکھنا عزادارو، یہ آواز آئی، حسین چلے مگر گھوڑے کے لگام پکڑ کے کھڑے ہیں۔ عجیب منظر ہے، پیر اٹھاتے ہیں زمین میں رکھ دیتے ہیں، اٹھاتے ہیں زمین میں رکھ دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ تڑپ کے زینب نے کہا بھیا ارے میرا شیر پکار رہا ہے، میرا غازی آواز دے رہا ہے، جلدی جائیے۔ حسین نے حسرت بھری نگاہوں سے زینب کو دیکھا، کہا بہن سوار ہونا چاہتا ہوں مگر کمر ٹوٹ گئی، میرا غازی مارا گیا۔ کسی طرح حسین آئے، پہلا بازو راستے میں ملا سینے سے لگایا، دوسرا بازو ملا سینے سے لگایا۔ عزادارو عرض کروں، ارے یہ بازو حسین نے سنبھالے مگر پھر اس کے بعد یہ بازو کہاں گئے؟ ان بازوؤں کا حال نہیں ملتا، مگر ایک روایت ملتی ہے کہ جب میدان محشر میں فاطمہ زہرا شفاعت کے لیے آئیں گی، مقام شفاعت پر پہنچیں گی تو رسول اللہ کہیں گے امت کی شفاعت کے لیے کیا لائی ہو؟ فاطمہ اپنے چادر سے 2 بازو نکالیں گی، میرے عباس کے کٹے ہوئے بازو، یہی امت کی شفاعت کے لیے کافی ہیں۔ حسین پہنچے، دیکھا عباس کے لب ہل رہے ہیں، کہا بھیا کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہا آقا جب اس دنیا میں آیا تھا آپ کا چہرہ دیکھا تھا، چاہتا ہوں جاتے جاتے بھی آپ کی زیارت کروں۔ کہا عباس پھر زیارت کیوں نہیں کرتے؟ کہ ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں خون جمع ہے۔ حسین آگے بڑھے، خون صاف کیا، اس کے بعد جناب عباس نے آنکھیں کھولی، کہا بھیا تم نے اپنی تمنا تو پوری کر لی، ہماری تمنا بھی پوری کر دو۔ ارے جب سے تم نے ہوش سنبھالا ہمیں آقا کہہ کے پکارا، ارے ہمیں بھیا کہہ کے پکارو۔ عباس نے 3 مرتبہ کہا بھیا بھیا بھیا، اور روح پرواز کر گئی۔ ارے زینب کو پتہ چلا عباس مارے گئے، ایک مرتبہ آواز دی، اے بیبیوں، اے رقیہ، ام کلثوم، رباب، سنو میں نے تمہاری چادر کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی مگر اب میں تمہاری چادر کی حفاظت کی ذمہ دار نہیں، میرا غازی مارا گیا، میرا شیر دریا پہ مارا گیا۔ واہ عباسا واہ مصیبتا سیعلم الذین ظلموا ایمن